اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی اگلی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری اچھی بات آپ تک اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ ہم نے پچھلی نشست میں سیلف ڈیولپمنٹ یا اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کی کچھ بات شروع کی تھی جو ادھوری رہ گئی تھی اس لیے کہ وقت کم تھا۔ آج کی نشست میں ہم اسی پر فوکس کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اس کے بعد اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ جو ذات کو سمجھنے کی کوشش ہے یہ ایک لمبا عمل ہے، یہ کوئی بہت جلدی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری ذات کی کئی جہتیں ہیں، کئی ڈائمنشنز ہیں، کچھ ہیں جو ہمارے لیے بھی اننون ہیں اور کچھ ہیں جو ہمیں اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب ہم لوگوں سے ملتے جلتے ہیں۔ کبھی کسی وقت ہم جوہریز ونڈو کی بات کریں گے جس کا بیسک کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ جب ہم ریلیشن شپ شروع کرتے ہیں تو ہم کس سٹیج پہ ہوتے ہیں اور ایڈوانسڈ ریلیشن شپ میں کس سٹیج پہ ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی، اور اس سے پہلے میں نے کہا کہ اپنی ذات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پروسیس کو شروع کر لیجئے اور اس کے بعد اس کو جاری رکھیے۔ مختلف حوالوں سے آپ کو اپنی سمجھ آتی رہے گی اور اس انفارمیشن کو آپ ریکارڈ کرتے رہیے، جمع کرتے رہیے اور اس سے کچھ اپنا ایک خاکہ بناتے رہیے۔ اب آئیے ڈیولپمنٹ کی طرف۔ اب ڈیولپمنٹ کی بھی کئی جہتیں ہیں جن کو ہم بریفلی کوشش کرتے ہیں کہ ٹچ بھی کر لیں، ان کو آسانی سے کچھ سمجھنے کی کوشش بھی کر لیں۔ دیکھیے، ایک تو فطری جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو جیسے سورہ شمس میں اس نے فرمایا ہے کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ اس کے اندر ہی یعنی ہم سب کے اندر اس نے یہ تمیز رکھ دی ہے کہ ہم برائی کو اچھائی سے الگ کر سکیں، ہمیں دونوں کی سمجھ دے دی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ تو ایک تو یہ ڈائمنشن ہے ہماری جو ہمارے ساتھ ہی آتی ہے اور یہ ہر انسان کے ساتھ آتی ہے، اور اسی حساب سے اگر ہم اس کو لے کے چلیں تو پھر نیچرل کورس یہی ہے کہ اچھی چیزیں جلدی اڈاپٹ ہو جانی چاہیے اور بری چیزیں دیر سے اڈاپٹ ہونی چاہیے۔ پریکٹیکلی معاملات کچھ اور ہمیں نظر آتے ہیں جن کی کچھ اور وجوہات ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ایریا ہے، ایک ڈائمنشن ہے جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے کام کرنے کے لیے۔ سو ڈیولپمنٹ کی ایک جہت یہ۔ ڈیولپمنٹ کی دوسری جہت یہ ہے کہ ہر انسان میں ایک انٹلیکٹ ہے جسے ہم ذہانت کہتے ہیں، اور ایک جبلت ہے جسے ہم انسٹنکٹ کہتے ہیں، اور یہ جو انٹلیکٹ ہے، یہ ذہانت ہے، یہ انسانوں کو جانوروں سے الگ کرتی ہے، کیونکہ جانوروں میں صرف انسٹنکٹ ہوتا ہے، انٹلیکٹ نہیں ہوتا۔ چمپینزیز، بندروں میں کسی حد تک یا کچھ اور جانوروں میں کوئی ایک نامنل وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی ان میں انٹلیکٹ نام کی کچھ چیز ہے، لیکن بیسکلی جانوروں میں انسٹنکٹ ہے، اور جس کو ہم جبلت کہتے ہیں۔ اور اس جبلت کی وجہ سے، اور عام طور سے اردو میں یہ ایک طرح سے یوز بھی ہوتی ہے یہ بات، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے حیوانی جبلت۔ سو انسانی جبلت اور حیوانی جبلت ایک ہی جبلتیں ہیں، اور جبلت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر کا ایک وائرڈ سسٹم ہے جو ہمیں باہر کے ماحول سے کنیکٹ رکھتا ہے اور باہر کے ماحول سے ساری انفارمیشن اکٹھی کرتا رہتا ہے بغیر ہماری کوشش کے، اور اس کے بیسس پہ ہمیں تیار کرتا رہتا ہے کہ کوئی خطرہ ہے نہیں ہے، ہم آسانی سے اطمینان سے چل پھر سکتے ہیں، یا ہمیں فوراً کہیں ادھر ادھر چھپ جانا چاہیے، یا ہمیں کوئی فوراً ایکشن لینا چاہیے، ہمیں لڑائی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ وہ فیمس ہے سائیکیٹری ہے، سائیکالوجی میں فائٹ اور فلائٹ رسپانس، یہ سب بیسکلی یہ انسٹنکٹ کے کرشمے ہیں، جبلت کے کرشمے ہیں۔ ہمارا جو انٹلیکٹ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بڑا کام ہوا ہے بہت عرصے میں، مختلف لوگوں کے مختلف رائے ہیں اس پر۔ کچھ کا خیال ہے کہ سب لوگ ایک جیسی اکائی لے کے پیدا ہوتے ہیں ذہانت کی، اور وہ بعد میں چل کے کسی کی ڈیولپ ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ اکائی شروع سے ہی مختلف ہو جاتی ہے، وہ شروع سے ہی ایک نہیں ہوتی۔ بہرحال جو بھی اس میں سے سچ ہو، ذہانت موجود ہے اپنی جگہ پہ اور رہے گی۔ پھر ایک اور پچھلے کچھ سالوں میں، اور اس کا سہرا خاص طور پہ ڈینیل گولمین کو جاتا ہے جس نے ای کیو کا کانسیپٹ دیا یا ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ دیا، کہ جیسے عقلی انٹیلیجنس ہے، عقلی ذہانت ہے، اسی طرح سے ایک جذباتی ذہانت بھی ہے جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ آئی کیو ایک میئر ہے جو انٹلیکٹ کو میئر کرنے کے لیے ہوتا ہے، عقلی ذہانت کو، اور اب تو خیر انٹرنیٹ پہ بہت سے ٹیسٹ پڑے ہیں، اس سے پہلے وہ کچھ بکس ملا کرتی تھیں جن میں ٹیسٹ ہوتے تھے،
اور وہ بکس آپ لے لیں اور اس میں جتنے وہ ایک خاص ٹائم میں ٹیسٹ انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے وہ ٹیسٹ آپ دیں تو آپ کا آئی کیو نکل آتا تھا، ایک نمبر نکل آتا تھا، ایک سکور، اور وہ سکور کی ایک پھر ریٹنگ تھی کہ اگر آپ کا سکور 110 سے زیادہ ہے تو آپ ابو ایوریج آپ کا آئی کیو ہے، اگر آپ کو 130 سے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ لٹرلی سپر انٹیلیجنٹ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ 140 پلس میں چلے جاتے ہیں تو آپ جینیس شمار ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی ریٹنگز ہوا کرتی تھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ انٹرنیٹ پہ اب جو ٹیسٹ ہیں ان کی ریٹنگ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے، نمبر ذرا ڈفرینٹ ہیں، آل دو گریڈز ابھی بھی اویلیبل ہیں۔ سو آئی کیو عقلی ذہانت کو میئر کرنے کے لیے، اور ای کیو ایموشنل یا جذباتی ذہانت کو میئر کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی ڈائمنشن ہے جس میں ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور ہمیں کرنا چاہیے، دونوں جہتوں میں کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا آئی کیو کیا ہے اور ہمیں اس پہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ آئی کیو میئر کرتے ہیں تو یہ 4 پیرامیٹرز پہ آئی کیو کو میئر کرتا ہے۔ ایک آپ کی وربل ایبلٹی ہوتی ہے، یعنی آپ کا لفظوں کا اور لینگویج کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ دوسری آپ کی نومیریکل یا میتھمیٹیکل ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ فگرز اور ہنسوں کے ساتھ کس طرح سے آپ کا دماغ کس طرح ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، کتنی تیزی سے ان کو سمجھ سکتا ہے۔ پھر ایک لاجیکل ایبلٹی ہوتی ہے، یعنی مختلف شیپس ہیں، فار ایگزامپل ایک 6 کونوں والی شیپ ہے، وہ پہلے کسی ایک ڈائریکشن میں ہے، پھر دوسری ڈائریکشن میں ہے، پھر تیسری ڈائریکشن میں ہے، تو لاجیکلی آگے ایک جگہ بلینک ہے، وہاں اس کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، یہ لاجیکل ایبلٹی ہے جو منطقی طریقے سے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور فائنلی ایک ویژول اسپیشل ایبلٹی کہلاتی ہے کہ اسپیس میں اورینٹیشن کو آپ کس حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ 4 ایبلٹیز ہیں جو آئی کیو ٹیسٹ کرتا ہے اپنے ٹیسٹس میں، اور ان 4 پیرامیٹرز پہ پھر آپ کو ایک سکور نکال کے دیتا ہے۔ اچھا، یہ سائیکومیٹرک بہت سے ٹیسٹ اور بھی طرح کے ہیں، اور جب بھی کبھی آپ کوئی سائیکومیٹرک ٹیسٹ لیں، اور سارے آئی کیو کے نہیں ہوتے، بہت سارے ڈفرینٹ پروفائلنگ کے ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ یہی رہے گی کہ ٹیسٹ کو بیٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے، ورنہ آپ کا رزلٹ سارا خلط ملط ہو جائے گا، الٹا پلٹا ہو جائے گا۔ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو فرسٹ رسپانس آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ آپ جواب لکھ دیجیے، اور بس دیٹس اٹ، اور لیٹ اٹ ہیپن نیچرلی، اور وہ خود بخود آپ کو ایک سرٹن رزلٹ آ جائے گا۔ اچھا، جیسے میں نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک بہت بڑی موومنٹ یہ چلی ہے کہ صرف ذہنی عقلی ذہانت کافی نہیں، بلکہ انسانوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ان کی جذباتی ذہانت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، یعنی ان کی عقلی ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی، اور ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے، یعنی ان کی جذباتی ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ بہت سے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ عقلی ذہانت بہت اچھی سپیریئر ہوتی ہے لیکن جذباتی ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک تو مثال خیر وہ لوگ بھی ہیں جو انہیرنٹلی آٹسٹک ہیں، کہ وہ نارملی دے ویری انٹیلیجنٹ پیپل، لیکن وہ ایموشنلی ریلیٹ نہیں کر پاتے لوگوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ ان کا کنیکشن نہیں بنتا۔ لیکن جو لوگ آٹسٹک نہیں ہیں اور بظاہر نارمل ہیں اور نارمل ہونے کا لیبل اور کلیم رکھتے ہیں، ان میں بھی یہ ایشو ہے کہ ان کی جتنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے ضروری نہیں کہ اتنی جذباتی ڈیولپمنٹ بھی ہو ان کی۔ جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے یا ایموشنل کوشنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ای کیو آپ کو 5 پیرامیٹرز پہ نارملی میئر کر رہا ہوتا ہے، جس میں سے پہلا ہے سیلف اویئرنیس، کہ آپ اپنے بارے میں کتنے اویئر ہیں، آپ اپنے آپ کو بیئر منیمم آپ کے ذہن میں اپنا جو بھی کوئی خاکہ ہے وہ کس حد تک کلیئر ہے، آپ اپنے آپ کی جو بھی سمجھ ہے آپ کی وہ کس حد تک ہے یا نہیں ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ سو پہلا یہ پیرامیٹر ہے جو ای کیو میئر کرتا ہے۔ دوسرا پیرامیٹر ہوتا ہے کہ سیلف ریگولیشن، یعنی آپ کا خود پہ کنٹرول کس حد تک ہے، کیونکہ یہ بھی ڈیولپمنٹ کا ایک پارٹ ہے۔ ہم جیسے دیکھیں نا، ایک چھوٹا بچہ جو ہے فار ایگزامپل جو ابھی بالکل ہی نیو بورن ہے یا 2 مہینے 6 مہینے کا ہے، جس نے ابھی لینگویج بھی نہیں سیکھی، اس کا تو ایک ہی رسپانس ہے، اسے جو چیز پسند نہیں آئے گی وہ رو دے گا، جو چیز کام اس کا نہیں ہوگا وہ شور مچا دے گا۔ لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارا شور مچانا کنٹرول ہو جاتا ہے، سو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس جگہ پہ کون سی چیز مناسب ہے، کون سا رسپانس اپروپریٹ ہے، کون سا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سیلف ریگولیشن ہے، اور یہ ایموشنل ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہے۔ یہ کچھ تو ہماری نیچرلی ہو رہی ہوتی ہے، ماحول سے ہوتی ہے، ہمارے بڑے سکھاتے ہیں اس سے ہوتی ہے، ہمارے پڑھنے لکھنے سے ہوتی ہے، کچھ ہماری کانشیسلی اگر ہم
کسی سٹیج پہ ہم باقاعدہ یعنی بڑے ہو چکے ہیں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا EQ کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی چیزوں کو ہم لے کے چلنے کی کوشش کریں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا پیرامیٹرز جو ایموشنل کوشنٹ میں میئر کیا جاتا ہے وہ موٹیویشن کا ہے۔ اب موٹیویشن بظاہر ایک معذرت کے ساتھ ایک بڑا ہی ایسا لفظ ہے جو کافی حد تک مس یوزڈ اور بہت ہی بیچارہ کیا میں کہوں اوور یوزڈ قسم کا ورڈ ہے، اور ہم موٹیویشن کو کئی طرح سے لے کے چل رہے ہیں۔ جابس میں بہت ہی یہ چلتا ہے، آپ نے مجھے موٹیویٹ نہیں کیا، میری موٹیویشن کم ہو گئی ہے، میں ڈی موٹیویٹڈ ہو گیا ہوں، اب میں فلاں کام نہیں کر سکوں گا، آپ مجھے موٹیویٹ کریں گے تو فلاں کام ہوگا، آپ نے مجھے پروموشن نہیں دی، میں ڈی موٹیویٹڈ ہوں، آپ نے مجھے فلاں نہیں کیا، میں موٹیویٹڈ نہیں ہوں، بلا بلا بلا۔ سو موٹیویشن اصل میں تو انہیرنٹ ہوتی ہے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ موٹیویٹڈ فرام آؤٹ سائڈ۔ آپ کی جو موٹیویشن ہے آپ کے اندر سے آنی چاہیے بائی اینڈ لارج۔ ہاں ایکسٹرنل موٹیویشنز ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، ریوارڈز ہیں، پرائزز ہیں، اپریسیشن ہے، ایکنالجمنٹ ہے، یہ سارے کے سارے بالکل یہ ہیں موٹیویشن کے ٹولز ہیں جو دوسرے لوگ ہم پہ یوز کرتے ہیں اور ہم ان سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اور ہونا چاہیے، کوئی خرابی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن سارا وقت ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ جذباتی طور پہ جن کی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے وہ سارا وقت انتظار میں نہیں رہتے کہ کوئی آئے اور ان کو موٹیویٹ کرے۔ وہ ابن انشا کی ایک بڑی مشہور نظم ہے نا، وہ کسی زمانے میں ہمارے سب بڑی پاپولر تھی ہم دوستوں میں، تو اکثر ہم وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ شروع ہوتی تھی کہ ہو نہ دنیا میں کوئی ہم سا بھی پیاسا لوگو، جی میں آتی ہے کہ پی جائیں یہ دریا لوگو، کتنی اس شہر کے سخیوں کی سنی تھیں باتیں، ہم جو آئے تو کسی نے بھی نہ پوچھا لوگو، اتفاقاً ہی صحیح پر کوئی در تو کھلتا، جھلملاتا پس چلمن کوئی سایہ لوگو، سب کے سب مست رہے اپنے نہا خانوں میں، کوئی کچھ بات مسافر کی بھی سنتا لوگو۔ تو اسی میں آگے چل کے ایک شعر آتا ہے کہ اس میں ہمت ہے تو در آئے اٹھا دے یہ حصار، اپنے گنبد میں تو در ہے نہ دریچہ لوگو۔ تو میں جب ایسے لوگوں کو دیکھتا سنتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مجھے موٹیویٹ نہیں کیا آج اس نے تو لہٰذا آج تو کام نہیں ہو سکتا، تو مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ اپنے گنبد میں تو در ہے نہ دریچہ لوگو، باہر سے ہی کوئی آئے گا تو مجھے ہلائے جلائے گا۔ بہرحال یہ جذباتی ڈیولپمنٹ کا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اس کو اس طرح سے لے کے چلیں۔ چوتھا جو پیرامیٹر جو ایموشنل ڈیولپمنٹ کا میئر کیا جاتا ہے EQ کی سینس میں، وہ ہے امپیتھی کا، کہ دوسروں کے لیے امپیتھی کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ امپیتھی لٹرلی مینز کہ آپ دوسروں کی پوزیشن پہ ان کے وینٹیج پوائنٹ پہ کھڑے ہو کر ان کی نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ پھر ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ سکے۔ جب تک ہم اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کا پوائنٹ آف ویو اس طرح سے سمجھ سکیں۔ سو امپیتھی ایک چوتھا پیرامیٹر ہے جو ایموشنل انٹیلیجنس اور ایموشنل کوشنٹ کو میئر کرتا ہے اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اور پانچواں پیرامیٹر جو EQ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے سوشل انٹریکشن، کہ ہم لوگوں سے ریلیٹ کس طرح کرتے ہیں۔ اب سوشل انٹریکشن ہمارا اپنے گھر سے شروع ہو جاتا ہے، بہن بھائی، ماں باپ، اس کے بعد ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، پھر ہمارے اسکول میٹس، پھر ہمارے دوست، پھر جب ہم بڑے ہوتے ہیں ہم کسی پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں تو ہمارے کولیگس ہیں، ہمارے جونیئر ہیں، ہمارے سینئر ہیں، ہمارے کاؤنٹر پارٹس ہیں۔ یہ سب وہ اپرچونیٹیز ہیں جہاں پہ سوشل انٹریکشن ہوتا ہے اور ہو کے رہتا ہے، ہم اسے ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا جو سوشل انٹریکشن ہے، سوشل ریلیشننگ ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ ایک بڑا پیرامیٹر ہے، یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ کا۔ سو لیٹ می گو بیک اے لٹل اور ٹو سم اٹ اپ، ایکچولی میں اس کو ایک دفعہ سمرائز کر دوں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی تین بڑی میجر میں کہتا ہوں کہ اس کے ہمارے حصے ہیں۔ ایک سب سے پہلا حصہ ہے جو ہمیں ودیت ہوا ہے، یعنی ہم صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکیں اور اس تمیز کو ہم برقرار رکھ سکیں۔ دوسرا ہے کہ ہم اپنی جو عقلی ذہانت ہے اس کو، یعنی انٹلیکٹ کو ہم اپنے ڈیولپ کریں، اور جو ہماری انسٹنکٹ ہے اس کو بھی ڈیولپ کریں۔ اس کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حیوانی کوئی خدا نخواستہ بری چیز نہیں ہے، وہ ہمارا سروائیول کا انسٹنکٹ ہے۔ یہ اسی کی وجہ سے ہم اکثر سچویشن میں سروائیو کر پاتے ہیں۔ اور جن بچوں کا دیکھیے نا، جو بچے شروع سے
کئی کسی نہ کسی کام پہ نکل آئے ورکشاپ میں، ان کے ماحول ایسا ہے، ان بیچاروں کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو الگ گئے کسی نہ کسی کام پہ، ہوٹل میں برتن دھو رہے ہیں، کہیں بوٹ پالش کر رہے ہیں، بہت کچھ بیچارے کر رہے ہیں، اسکول جانا نصیب نہیں ہوتا، ان کا انسٹنکٹ کچھ اور طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اور جو بڑے اطمینان سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں اور گھر سے اسکول جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور اوورلی پروٹیکٹڈ ہیں، ایک آواز پہ سب کچھ حاضر ہے، ان کا انسٹنکٹ آہستہ آہستہ آبویسلی کمزور پڑتا جاتا ہے۔ تو جب یہ زندگی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ اسٹریٹ سمارٹ ہوتا ہے، وہ جو چھوٹا بچہ ہے جو چھوٹے سے اس دوسرے ماحول میں بڑا ہوا ہے، اور یہ جو نوجوان ہے یا جو خاتون ہے، یہ بیچاری اسٹریٹ سمارٹ یا نہیں ہوتے یہ لوگ، اس لیے کہ ان کا انسٹنکٹ ڈیولپ نہیں ہوتا، تو لیٹ اٹ ڈیولپ، اس کو بالکل مار نہیں دینا چاہیے۔ دوسری ڈیولپمنٹ کی جہت یہی ہے۔ اور تیسری بہت بڑی ڈیولپمنٹ کی جو جہت ہے وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور ایموشنل ڈیولپمنٹ۔ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے کئی طریقے ہیں، ظاہر ہے پڑھنا لکھنا اس کا طریقہ ہے، انٹلیکچولی اپنے آپ کو چیلنج کرنا اس کا طریقہ ہے، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا جہاں انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن ہوتی ہو وہ اس کا طریقہ ہے۔ اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی سیکھنا، جاننا، پڑھنا، لوگوں سے سیکھنا اور لوگوں سے انٹریکٹ کر کے اس چیز کو ڈیولپ کرنا، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرتا ہے اور ایموشنلی ہمیں ڈیولپ کرتا ہے۔ تو سیلف ڈیولپمنٹ بہت ساری اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تین چیزیں اگر ہم کر لیں تو سبحان اللہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہم دنیاوی لحاظ سے بھی بڑے اچھے سیٹلڈ ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ دوسرے لحاظ سے بھی، یعنی دنیا کے بعد والے لحاظ سے بھی، اس دنیا کی اگلی دنیا میں بھی انشاءاللہ اچھی جگہ پہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔